ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ یہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، یہ جو ورد ہے. اور جب آپ یہ ورد کرتے ہیں، کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا ورد بھی اوپر جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے ارد گرد عرش کے ارد گرد چکر لگاتا ہے. تو یہ اتنا پاورفل ورد اور کچھ بھی نہیں ہے. اس سے نہ آپ کی کوئی میٹنگ رکی، نہ ڈرائیونگ رکی، کچھ بھی نہیں رکا. ڈرائیونگ کرتے کرتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ حدیث کے مطابق. پھر درود ابراہیمی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. پھر ظاہر ہے استغفر اللہ توب الیہ کی کتنی فضیلت ہے. جو کوئی اللہ کا استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے، اللہ اس کا رزق بڑھاتا ہے. استغفار کے کتنے فائدے ہیں. تو ابھی سے اپنے دل کو، اپنی زبان کو ابھی سے آپ کو تر کرنا پڑے گا اپنے ذکر کے ساتھ، تاکہ آپ کی پریکٹس ہے اور وہ ذکر جو ہے وہ جاری ہو جائے آپ کی زبان میں. ادروائز مشکل ہوتا ہے پریکٹس اس کی. ہم نہیں چاہتے کہ رمضان میں وہ پریکٹس کریں. یہ مسٹیک ہے. زیادہ تر لوگ رمضان کو ایز اے منتھ آف پریکٹس لیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے پریکٹس ہے. اس منتھ میں اصل میں عمل ہے، اور وہ عمل آپ کو نیکسٹ 11 منتھس میں بہت زیادہ فائدہ دے گا. بہت سے لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نماز میں ابھی نہیں شروع کروں گا، رمضان آنے دو، رمضان میں 5 وقت شروع کر دوں گا، سنتے بھی ادا کرنا شروع کر دوں گا. تو وہ ایک غلطی ہے میرے نزدیک. مطلب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. باقی اللہ جس کو ہدایت دے رمضان میں ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ چینج ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی سے شروع کریں اور اس منتھ میں بڑھائیں، مزید بڑھائیں ان چیزوں کو. اسی طرح کسی کو لگتا ہے کہ اسے کسی خاص دعا کی یاد کرنے کی ضرورت ہے رزق بڑھانے کی، تو وہ رزق کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے. برکت کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے. بہت سی دعائیں، حسن المسلم ایک دعا کی کتاب ہے، تو یہ ابھی سے یاد کریں اور مخصوص دعاؤں کا ایک پیکج بنائیں، پورا پریپیئر کریں کہ جی یہ افطاری سے پہلے میں یہ دعائیں کروں گا. کیونکہ افطار سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. پکی بات ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ راضی ہوتے ہیں اس سے، تو ڈیفینیٹلی ایسا بندہ دعا کرے گا تو اللہ کے ہاں اس دعا کی بڑی قدر ہے. لیکن وہ کیا دعائیں ہوں گی یہ آپ کو ابھی سے سوچنا چاہیے. اسپیسیفک، جتنی دعا اسپیسیفک ہے اتنا اللہ کو پسند ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اتنا اسپیسیفک کہ نام تک پتا ہے مجھے کون بندہ چاہیے وزیر، ہارون. ہماری دعائیں اسپیسیفک تو نہیں ہوتی، جنرل ہوتی ہیں. اللہ نیک بنا دے، نیک بنا دے، یہ دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھی دعا ہے، لیکن بھی اسپیسیفائی کس قسم کا نیک بنا دے، کتنا نیک بنا دے، کس لیول کا نیک بنا دے. جتنا اللہ سے اسپیسیفک ہوں گے اتنا آپ کی سیریسنیس شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ مجھے کیا چاہیے، میرا سینہ کھول دے، مشن کے لیے یہ چیز چاہیے انہیں. پھر میری زبان جو ہے اس میں روانگی پیدا کر دے، اس میں لکنت ہے اس میں روانگی پیدا کر دے، اور میرے لیے آسانی پیدا کر دے جو ٹاسک میں کرنے چاہ رہا ہوں، اور میرا ایک وزیر مقرر کر دے. اور وہ وزیر ہو کون؟ وہ ہارون ہو. کون؟ میرا بھائی ہو. تو یہ دعا کا فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، یہ فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعائیں جو ہیں وہ تشکیل دیں، ان کی لسٹ بنائیں، اور وہ دعا آپ افطاری پہ کریں، ایک پلان کے ساتھ کریں. رمضان میں بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. تو رمضان از اے منتھ آف جوائے، ہیپینس، جوائے. اس میں خوش ہی رہنا چاہیے اور خوش رہنے کی پریکٹس ہی کرنی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ ایک خوشی کا ذریعہ ہے روزہ کھولنا، دوسرا خوشی کا ذریعہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن جب مجھ سے ملیں گے تو اس کی خوشی مومن کو ابھی سے فیل کرنی چاہیے. اور بہت بڑی بات ایک جو روزہ مجھے سکھاتا ہے، میں سوچ رہا تھا ایک دن تو میں نے کہا کہ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس پہ غور کریں. اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو ہم آنے والے 11 منتھس میں حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، یہ چیزیں حلال ہیں، کھانا پینا، بیوی کے ساتھ تعلق، یہ سارے معاملات حلال ہیں. لیکن جسٹ ٹو پلیز اللہ ہم ان کو بین کر لیتے ہیں اپنے لیے کچھ دیر کے لیے، صبح سے شام کے لیے. اور وہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں. روزہ ہمیں کانفیڈنس دے رہا ہے کہ تم کر سکتے ہو کیونکہ تم نے کیا رمضان میں. تو آگے جا کر کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں حرام پہ تو اتنا اللہ تعالیٰ ایسی حدیث موجود ہے کہ اللہ کا غضب آتا ہے. اللہ کی ناراضگی مول لینے والے اعمال، ان کی پوری لسٹ بیان ہے. تو کیسے ایک بندہ جو ہے وہ یہ جرت کر لیتا ہے کہ حلال تو چھوڑ دیا اللہ کے لیے لیکن حرام نہیں چھوڑا رمضان کے بعد؟ وجہ یہی ہے کہ رمضان میں صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم انٹر ہی نہیں ہوتے. ہم اس کو منتھ آف چینج لیتے ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس میریکولسلی ہم روزے رکھیں گے اور بس معجزاتی طور پہ ہم چینج ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا، اللہ یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی بہت خاص رحمت ہو. بہت سے لوگ ظاہر ہے وہ ایک بات سے بھی چینج ہو جاتے ہیں، لیکن چینج ہونے کے لیے پریکٹس چاہیے، چینج ہونے کے لیے رائٹ مائنڈ سیٹ چاہیے. وہی بات ہے انما الاعمال بالنیات. جب ایک بندہ ایک خاص نیت اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک جگہ انٹر ہو رہا ہے، پھر ہی وہ چیز اسے فائدہ دے گی، پھر ہی وہ اس کا صحیح سے فائدہ اٹھا سکے گا. یہ سارے جو تقوی کے میں نے آپ کو اوصاف بتائے، کم کھانا، کم سونا، کم گفتگو کرنا، سچ بولنا، زبان کی حفاظت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے قریب ہونا، ان سب کا تعلق روزے کو جاگ کر گزارنے سے، صحیح سے گزارنے سے. تو اگر ہم سو ہی ظاہر ہے سحری کے بعد رہے ہیں، کچھ لوگوں کی روٹین ایسی بھی ہوتی ہے، تو موسٹ آف دا ڈے ہمارا پھر ظاہر ہے سو کر گزرے گا، اور نہ ہمیں اتنی کو بھوک پیاس لگے گی، نہ ہمیں کو محسوس ہوگی بھوک پیاس. تو وہ والا ہم بھی مقصد نہیں اچیو کر رہے. ظاہر ہے جب انسان بھوک پیاس میں ہوتا ہے تو اس کے بایولوجیکل فائدے بہت ہیں. جب انسان بھوک اور پیاس میں ہوتا ہے تو اس کا ڈائجسٹو سسٹم ریسٹ پہ ہوتا ہے، اور ڈائجسٹو سسٹم سب سے ہیکٹک سسٹم ہے، اس میں کوئی 7-8 آرگنز انوالوڈ ہیں.
تو وہ سب سے جو بھاری سسٹم ہے, ہیکٹک سسٹم ہے, وہ ریسٹ پہ ہوتا ہے. تو ایکسکریٹری سسٹم جو ہے وہ اچھا رن کرتا ہے, نروس سسٹم اچھا رن کرتا ہے, انسان کے مختلف جو سسٹمز ہیں وہ اچھے رن کرتے ہیں, آپٹیمل لیول پہ ہوتے ہیں. تو خون کا فلو بہتر ہو جاتا ہے, ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں, بلڈ پریشر شوگر میں بہت بہتری آتی ہے. اس کے تو اتنے فائدے ہیں کہ اب تو گورے فاسٹنگ کرتے ہیں. انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ تو ایتھلیٹس کا ایک آپ کہہ لیں ایک ریگولر چیز ہے. جتنے ایتھلیٹس ہیں انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں, 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں, 16 کے اس کے مطابق 16 رول کے مطابق چلتے ہیں, کیونکہ اس کے فائدے اب سائنس اتنا بیان کر چکی ہے. اور ایک بک ہے دا فاسٹ ڈائٹ, اس کا کرکس یہ ہے دا فاسٹ ڈائٹ کا کہ آپ صرف 2 دن روزے رکھو, فاسٹنگ کرو ایک ویک میں, باقی آپ نارمل کھاؤ. تو اس سے کیا ہے کہ آپ کی ڈائٹ بھی اچھی رہے گی اور آپ کی باڈی بھی اچھی رہے گی. تو یہی روٹین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وہ منڈے اور تھرسڈے کو روزے رکھا کرتے تھے. تو ہمیں اس لیے بھی زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ رمضان ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں بہت سے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور بہت سی قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے روزہ. اور سب سے بڑی بات, اللہ کی خوشنودی کا یہ ایک بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ ذریعہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ذریعہ ہے. تو بات اصل میں یہ کہ جو بندہ اللہ کے لیے حلال چھوڑنے کے لیے تیار ہے, اس کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رمضان سے نکلنا چاہیے کہ اب میں حرام بھی چھوڑوں گا. لیکن ہوتا کیا ہے انفارچونیٹلی کہ نیت یہ بنائی ہوتی ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوگا اس وقت اسی دن میوزک بھی چل جائے گا. رمضان میں میوزک سے بھی اوے, رمضان میں پارٹی سے بھی دور, رمضان میں ہر خرافات سے دور. جیسے ہی وہ چاند رات آئی تو سب کچھ واپس آ گیا. وہ پھر مذاق بھی ہونا کہ شیاطین اب چھوٹ گئے تو چلو پارٹی ہو جائے. تو اس کا مطلب کہ ساری کی ساری محنت ہم نے جو ہے وہ ضائع کر دی, اور اس منتھ سے ہم نے کوئی بھی فائدہ نہیں اچیو کیا, اللہ معاف کرے, بلکہ وہ وبال بھی بن سکتا ہے ہمارے لیے. تو اسی لیے ہم رائٹ اپروچ کے ساتھ انشاءاللہ اس میں داخل ہوتے ہیں. اور رائٹ اپروچ ہے اسٹارٹنگ ود اسٹیپ 1, رمضان اور روزے کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنا. روزے کا مقصد ہے انسان کو نیک بنانا. اگر ایک بندہ رمضان میں بہت کھا رہا ہے تو یہ نیک لوگوں کی نشانی نہیں ہے. بہت پی رہا ہے, بہت کھا رہا ہے, کیونکہ لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد ان سے رکوع اور سجدہ بھی نہیں ہوتا مسجد میں جا کے. تو پھر لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ ان کی مغرب کی نماز میں نکل جاتی ہے. رمضان میں بس روزے کا ہی مقصد ہے کہ آپ نے اپنی رگوں کو تر کیا, اپنے ظاہر ہے کہ پیاس بجھائی, تھوڑا بہت کھایا, اس کے بعد آپ اللہ کی عبادت کے لیے نکل گئے, اس کے بعد تھوڑا بہت کھایا, انرجی گین کی, آپ تراویح کے لیے چلے گئے. تو جو نیک آدمی ہے وہ زیادہ نہیں کھاتا. یہ بہت بنیادی سی بات ہے. یہ ہمارے بزرگوں کو بھی آپ دیکھ لیں, ان کی یہ روٹین تھی. تو ایک تو یہ کہ اس میں یہ ایم نہ بنائیں کہ میں نے ٹکا کے کھانا ہے. کچھ لوگ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے رمضان میں, بہت ہوتا ہے یہ, کیونکہ وہ بھوکا رہ کے پھر زیادہ کھاؤ تو زیادہ انسان کا ویٹ بڑھتا ہے, اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ سسٹم بھی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. تو ایک تو آپ اس رائٹ مائنڈ سیٹ سے انٹر ہو کہ ہم نے کھانے کو کم کرنا ہے, اس منتھ میں پریکٹس کرنی ہے کم کھانے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافر 7 آنتڑیوں سے کھاتا ہے. یہ کانٹیکسٹ ہے حدیث کا, یعنی کہ وہ بہت زیادہ کھاتا ہے. گلٹنی کہتے ہیں اسے. گلٹنی کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اوور ایٹنگ کرنا اور بہت زیادہ کھانا اور فوڈی ہونا. تو آج کے دور میں گلٹنی بھی بہت کامن ہے. انسٹا پہ پیجز بنے ہوئے, لوگ کینڈیز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا پیزے اور چیزیں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ان کا دل کرتا ہے کھانے کو. تو نہیں, ہمارے لیے کم کھانا ہی ہے. اگر آپ نے پرہیزگاری کو اچیو کرنا ہے, نیکی کو اچیو کرنا ہے, اس کی پریکٹس رمضان میں کریں. اور اس کے بہت فائدے ہیں. فضول خرچی سے بچ جاتا ہے انسان. ہوٹلنگ اور فوڈ پڑھنا پہ کتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. سوچیں انسان کتنا پیسہ سیو کر سکتا ہے اگر وہ کم کھانا شروع کر دے. تو وہ گھر ہی بنائے گا ہیلدی ڈائٹ. باہر تو ویسے بھی ہیلدی ڈائٹ نہیں ہوتی. پھر دیکھیں یہ جو بفے ہے, یہ بھی آپ نے رمضان میں اس کا بوائکاٹ کرنا ہے. یا چلیں اگر چلے بھی گئے ہیں تو اس کو ڈسکریج ہی کرنا ہے, کیونکہ یہ کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. بفے پہ بہت کھانا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ ضائع بھی بہت ہوتا ہے بفے پہ کھانا. تو یہ ہمارا کلچر بالکل نہیں ہے. اس طرح بفے والی افطاریاں نہیں ہوتی تھی صحابہ کی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی.